سبق سکھایا تو مصطفیٰ نے. میرے نبی نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کا تھا، لوگ ماں کو منڈیوں کے اندر بیچ دیا کرتے تھے. میرے نبی نے فرمایا ماں بیچنے والی چیز نہیں ہے. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر. میرے نبی نے ساتوں آسمان سے جنت کو کھینچا اور کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. فرمایا نہ، اگر تمہیں جنت دیکھنی ہے تو اپنی ماں کو دیکھ لے، جو سمجھ لے تمہیں جنت کو دیکھ لیا ہے. اگر دل دیکھنا چاہتا ہے تو جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دینا ہے تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے لے تو سمجھ لینا تمہیں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دے دیا ہے. یار جنت گھر کی تحریر پر ہے تو دنیا کے ڈھیروں پہ جا کے جنت تلاش کر رہا ہے. سکون تو تیرے گھر میں ہے، تو اوروں کی جگہ پہ جا کے سکون تلاش کر رہا ہے. ملت کے نوجوان تمہیں سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا تو ماں کی گود سے ملے گا. ماں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا بیٹا تو جرم بھی کر کے آ گیا ہے، تو ماں پھر بھی پردے ڈال دیتی ہے. لیکن وہ رب کی ذات ہے. بندہ محمد تو لاکھ گناہ بھی کر لے، ماں کیا کہتی ہے، رب کیا کہتا ہے، بندہ تو نے گناہ کری. ایک بار ایک بارگاہ میں آپ درجے کی چوٹ پہ بات کرتے تھے. جب ذاتے اللہ کی وحدانیت کی بات آتی تھی تو بلا ججب بلا تسبیح و مثال ہر بندے کے ساتھ درجے کی چوٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اس کی وجہ تھی وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو بخشی روح تھی، لیکن ان کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے. آج کے یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا. اور رب کعبہ کی قسم میں نے بڑے بڑے جنازے پڑھے، بڑے جنازے پڑھے، پورے ولا میں بھی پڑھے ہیں، لیکن ایسا رقت انگیز میں نے جنازہ نہیں پڑھا. تو میں نے دیکھا ہے، ایک شاعر نے کہا جب دنیا سے میں چلا جاؤں گا اپنے بھی روئیں گے تو زمانہ مجھے روئے گا. اپنا تو اپنا پہ رہنا میں نہیں روئے گا. میں نے اس بات پہ ترجیح نہ دی. میں نے کہا ویسے تو کلام ہوگا، لیکن جب شاہ صاحب کے جنازے کو میں نے دیکھا تو ایسا منظر دیکھا ہے کہ یا سید زرانے کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے، اللہ کے ولی کامل بھی بڑے موجود تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا حضرات کی آنکھوں میں آنسو کیا ہو گئے؟ فرمایا کہ آج ہم سے بھی جدا ہو گئے، اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. جب بھی انہوں نے